اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ: جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ دل سے بارگاہ الہی میں جھکنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب تعالی سے ملاقات ہونے کا یقین ہے، اور انہیں اس پر بھی یقین ہے کہ بروز قیامت وہ اللہ پاک ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأنی فضلتکم علی العالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سے دور رسالت کے یہودیوں کو ان کے چند تاریخی واقعات یاد دلا کر تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے۔ یہ واقعات چونکہ ان میں بہت مشہور تھے، اس لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے صرف ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نیز ان یہودیوں کے نزدیک یہ واقعات باعث فخر تھے، اس لیے قرآن میں انہیں اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اہم باتیں: نمبر 1، احسان الہی یاد کرنے سے مراد اس پر شکر الہی بجا لانا ہے، اور یہ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے ناشکری نہ کرو۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو ان کے اپنے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد پر یہ فضیلت امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو گئی، جیسا کہ قرآن میں ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس کافر سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کا حساب کتاب اپنے ذمہ لے کر اسے چھڑا نہ سکے گا اور نہ ہی کافر کے لیے کی گئی سفارش قبول ہوگی۔ نیز عذاب جہنم سے نجات کے لیے اگر کافر کوئی تاوان یا فدیہ دینا چاہے تو وہ نہیں لیا جائے گا، اور اس دن ایسا کوئی نہ ہوگا جو عذاب الہی سے بچا کر کفار کی مدد کر سکے۔ درس نمبر 1، قیامت میں شفاعت پانے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، لہذا ایمان کی حفاظت کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، قیامت کے دن کفار شفاعت و مدد سے مکمل طور پر محروم ہوں گے، جبکہ اللہ پاک کی اجازت سے گناہگار مسلمانوں کی شفاعت ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔